علی عباسی صاحب ہیں نون لیگ کے رہنما اور اس وقت نیشنل اسمبلی میں جو کمیٹی ہے فائنانس اینڈ ریونیو کی اس کے ممبر ہیں. علی پرویز ملک صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرمائیں اور رضا رومی صاحب کو ہم نے خاص طور پہ آج دعوت دی ہے. اس کے اوپر تمام معاملات کے اوپر اپنا تبصرہ پیش کریں گے, خاص کر جو خان صاحب کا بیانیہ ہے اور اس کے حوالے سے جو عوام کنفیوز ہو گئے شیخ رشید صاحب کے بیان کے حوالے سے. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. علی پرویز صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں کہ سوال اس وقت حکومت سے یہ کیا جا رہا ہے عام عوام کی طرف سے بھی, اور خان صاحب نے بھی جو پریس کانفرنس کی ہے آپ ان کے دور سے موازنہ کر رہے ہیں. احسن اقبال صاحب نے بھی ابھی وہ اعداد و شمار جاری کیے جو آپ لوگ چھوڑ کے گئے تھے 2017-18 کے, اور جو ابھی خان صاحب کا دور گزرا. لیکن جی ڈی پی گروتھ جو کہ پی ٹی آئی نے ایم کیا تھا اس کے مطابق 5.97 رہی ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ پھر کس طریقے سے, اور خان صاحب ابھی آ کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ گروتھ ریٹ ثابت کرتا ہے کہ ہم 2 سال ترقی کی طرف لے کر جا رہے تھے اور ریمیٹنسز بڑھی, کیونکہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کے اوپر بیرون ملک میں موجود جو پاکستانی ہیں ان کا بڑا اعتماد تھا ان کی گورنمنٹ کے اوپر. تو پھر یہ کن بیسس کے اوپر آپ لوگ عوام سوال کر رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ خان صاحب نے اکنامکلی حالات خراب کر دیے تھے اس لیے آپ لوگوں کو آنا پڑا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ابسا, آپ نے اپنے پروگرام میں یاد کیا. دیکھیں میں یہ جو ٹیکنیکل آپ نے سوالات کیے ان کا بالکل آپ کو جواب دوں گا, پر صرف آپ سے گزارش یہ 1 آدھا منٹ دیجیے گا کہ جو نیریٹو عمران خان صاحب سیٹ کر رہے ہیں میں اس کے اوپر کمنٹ کرتا جاؤں, کیونکہ یہ دیکھیں یہ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ جو ہمارے ریاست کے ادارے ہیں ان کے جو سربراہ ہیں ان کے بارے میں عمران خان صاحب کیا جذبات رکھتے ہیں. ان کو جلسوں کے اندر میر جعفر اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہتے رہے. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو ہماری تو مانتے نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے 2 دفعہ یہ سائفر والے معاملے کے اوپر رول کیا ہے. چلیں آج شیخ رشید صاحب نے بتا دیا کہ ان کو کب پتہ چل گیا تھا کہ کیا آگے ہونے جا رہا ہے اور کس طرح سے انہوں نے بارودی سرنگیں لگائیں. تو اب عمران خان صاحب کو تسلی سے یہ چیز ہضم کر لینی چاہیے, کسی کو کوئی جلدی نہیں تھی. ان کی نالائکی کی وجہ سے ان کے اتحادیوں نے پیچھے ہوئے ہیں اور ان کی حکومت اپنے وزن سے گر گئی ہے. تو صرف میں ابتدائیے میں اتنی سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. جو آپ لوگ نالائکی کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ 5.97% جی ڈی پی گروتھ رہی ہے. بالکل میں نے ایک پوائنٹ آپ کا لکھ لیا, ایک پوائنٹ کا آپ کو جواب دوں گا, اگر نہ ملیا تو آپ مجھے بتائیے گا, ٹھیک ہے. اکنامک سروے کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی گروتھ ہم نے ہائی اچیو کی. دیکھیں اب اس میں 2 ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں, میں آپ کو وہ بتاؤں گا اور اس کے بعد جو پولیٹیکل ایسپیکٹ ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں. گروتھ کا نمبر بالکل بڑا آیا ہے, پر اس کے پیچھے بنیادی وجہ یہ ہے کہ 1 سال پہلے آپ کی معیشت سکڑی تھی اینڈ آن اے اسمالر نمبر آپ کو جب آپ کی کیپیسٹی ریوائیو ہوئی, کووڈ کے جب افیکٹس ختم ہوئے تو آپ کو اس کی وجہ سے ایک گروتھ سپرٹ یا آپ کو ریوائیول آف ایکٹیویٹی نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے ری بیسنگ بھی کی تھی. پر میں اگر ان کی بات مان بھی لوں نا افسا کہ یہ گروتھ بہت زبردست آئی تھی, تو میں نے کل بھی ٹی وی ٹاک شو میں ایک بات کی اور بلکہ میں سال سے کہتا آ رہا ہوں کہ گروتھ ان اٹ سیلف مینز نتھنگ. جو چیز آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ کیا گروتھ جو ہے وہ سسٹینیبل ہے جس کو آپ دیرپا کہتے ہیں, اینڈ دوسری چیز کہ کیا وہ انکلوسیو ہے کہ نہیں ہے جس کو آپ جامع کہتے ہیں. تو سسٹینیبل کتنی تھی وہ آپ نے دیکھ لیا کہ ابھی عمران خان صاحب کی حکومت کو گئے ہوئے مہینہ نہیں ہوا تھا تو آپ کی معیشت منہ کے بل گر گئی ہے, اور آج ان کے اپنے وزیر یہ کرٹیسزم کر رہے ہیں کہ آپ جلدی IMF کے پاس کیوں نہیں جا رہے. دوسری بات کہ وہ کتنی انکلوسیو تھی, یا انہوں نے صرف اپنے ATMوں کو نوازا جس کے اندر چینی مافیا, آٹا مافیا, دوائی مافیا, ریل اسٹیٹ مافیا تھا, اور ایک عام آدمی کی زندگی بہتر تھی کہ بدتر تھی اس کے اوپر رولنگ جو ہے, حتمی رولنگ جو ہے وہ پاکستان کی عوام پچھلے ضمنی الیکشن جو درجن سے زیادہ گزرے ہیں جس کے اندر جو حکومت تھی پچھلے وقت اس کو ریجیکٹ کیا گیا ہے. ایسی مثالیں ملی ہیں کہ ان کا کینڈیڈیٹ پولنگ سٹیشن وزٹ نہیں کر سکا, جب آپ فیصل واوڈا والی سیٹ کے اوپر جا کے دیکھ لیں. تو یہ جب تک آپ گروتھ کو انکلوسیو لاپ سائیڈڈ نہیں, انکلوسیو کہ سب کی زندگی بہتر ہو, جب تک وہ آپ آگے لے کے نہیں آئیں گے. اور ایک اور بات, ایگریکلچرل گروتھ کی انہوں نے بہت یہاں پہ ڈنڈورا پیٹا ہے. میری گزارش آپ سے اتنا ہے کہ کاٹن کی کراپ کو پکڑ لیں. کاٹن کی کراپ پچھلے 10 سال کے اندر ہسٹوریکلی نا آپ کی کراپ ہوتی تھی 10 سے 12 ملین گٹری. پچھلے سال ان کی نالائکی کی وجہ سے کاٹن کراپ ہو گئی 6 ملین, آدھی ہو گئی. اس کے بعد جب اس سال وہ 9 ملین بیل ہو رہی ہے, اٹ از اسٹل شارٹ بائی آپ کا لانگ ٹرم ایوریج بائی 25%, پر پچھلے سال سے 50% کی انکریز ہے جس کی وجہ سے آپ کو ہائر گروتھ نمبر نظر آ رہا ہے ایگریکلچر کا. اور جو ریمیٹنسز کی آپ نے بات کی اس کے اندر بالکل بہتر ہوئی ہیں, بٹ انڈرسٹینڈ دس کہ آپ کا جو انٹرنیشنل ٹریول ہے وہ ختم ہو گیا. FATF کی قوانین کی وجہ سے آپ کا فارملائزڈ ریمیٹنسز آنی شروع ہوئی ہیں, پر اگر ان کے دور میں یہ اس کا کریڈٹ لینا چاہتے ہیں بالکل لے لیں, پر میرے خیال سے یہ گلوبل لینڈسکیپ بھی چینج ہوئی تھی جس کی وجہ سے یہ بہتری ہوئی. اور اگر میں نے اب آپ کا کوئی سوال کا جو اکنامک میں نے جواب نہیں دیا, میں آپ کے کٹہرے میں اس کا جواب دینے کے لیے یہاں موجود ہوں.